السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ جہاں بھی جدھر بھی دیکھتا ہوں ایک موبائل کی دنیا ہے کہ جب اس میں داخل ہوتے ہیں، اس میں گھستے ہیں، چاہے فیس بک ہو یا پھر یوٹیوب ہو، جب اس میں جاتے ہیں تو بس حجاب معاملہ، حجاب حجاب حجاب، ہر جگہ حجاب۔ اور جب باہر کی دنیا ہم نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بس جس طرح چل رہی تھی دنیا اسی طرح ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ آج آپ غور کریں کہ جب اسلام کو بدنام کرنے کا وقت آتا ہے تو مدرسوں پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، علماء پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں جب اسلام کو بدنام کرتا ہے۔ لیکن جب بات اسلام کو سمجھنے کی آتی ہے، قرآن کو سمجھنے کی بات آتی ہے، حدیث کو سمجھنے کی بات آتی ہے، اسلام کیا ہے اس کے بتانے کی جب بات آتی ہے، تو علماء کرام کے بجائے چوتیائے کرام کو لا کر کے اسٹوڈیو میں بتا دیتے ہیں۔ وہ ہمارے نزدیک انتہائی غلیظ ترین آدمی ہے، مطلب ہر وہ کچھ ان کے لیے کہہ دیجئے جو نامناسب الفاظ ہوا کرتے ہیں، وہ چوتیوں سے بھی بدتر ہے۔ آپ دیکھیے کہ جن کی خدمت قرآن و حدیث میں اور پوری زندگی اسی میں گزار دیے، قرآن کو پڑھنے میں، سمجھنے میں، حدیث کو پڑھنے میں، سمجھنے میں، جسم کے سارے بال سفید ہو گئے، ان سے پوچھنے کے بجائے ایسے چوتیائے کرام کو بلاتے ہیں جو ہر مسلمان اس کو گالی دیتے ہیں، صرف اس لیے بلاتے ہیں کہ وہ مسلمان کا نام ہے۔ میں تمام میڈیا والوں سے کہنا چاہتا ہوں، خصوصاً انجنا کشف سے بھی، کیونکہ وہ ان کی ہم آج تک زیادہ دیکھتے ہیں، سارے نیوز کو تو ہم نہیں دیکھ پائیں گے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو بلائیں جن کے اندر تین چیز بھی ہو، علم بھی ہو، عمل بھی ہو اور بصیرت بھی ہو۔ ہمارے یہاں علم امپورٹنٹ ہے ہی نہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے اقرا اقرا، پہلے پڑھو۔ پڑھنا ہے اس لیے تاکہ عمل صحیح سے ہو سکے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے اور عمل نہیں کرتا ہے، میری نظر میں گدھا ہے، جانور سے بھی بدتر ہے۔ ہمارے یہاں علم امپورٹنٹ نہیں ہے، علم پہلے ہے ضرور تاکہ عمل صحیح سے ہو سکے، لیکن معیار علم نہیں ہے، معیار عمل ہے۔ عمل ہے کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ پورے قرآن کو کھنگال ڈالیے، آیت ٹو آیت کو پڑھ ڈالیے۔ پورے قرآن میں اللہ نے صرف ایمان کی بنیاد پر یا علم کی بنیاد پر کہیں بھی جنت کی بشارت نہیں سنائی۔ جہاں آمنو کا لفظ لایا، ایمان لاؤ، تو اس کے بعد وعاملوا الصالحات کا بھی لفظ لایا ہے، جملہ لایا ہے کہ آپ جب تک ایمان لائے اور عمل نہیں کیے، اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان ٹھیک ہے، ایمان ضروری ہے، لیکن اس کے بعد عمل بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم تو اس دنیا میں آئے ہی عبادت کے لیے، اور عبادت کا ہی نام عمل ہے، اچھے کام کے لیے۔ ہر دھرم والا یہی کہتا ہے کہ سب چیز اس دنیا میں چھوڑ کے چلے جاؤ گے لیکن اپنے کرم کو لے کے جاؤ گے، تو کرم اصل ہے۔ اس لیے آپ اپنے اسٹوڈیو میں ایسے لوگوں کو بلائیے جو اسلام پر حقیقی مطلب پر عمل بھی کرتا ہو، جن کا علم بھی بتاتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، جن کا عمل بھی بتاتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، اور جن کے پاس بصیرت بھی ہو۔ لیکن اب الیکشن کے وقت لوگ میڈیا کیا کہتے ہیں، دیوبند جاتے ہیں، لیکن یہ کبھی توفیق ہوئی کہ جب پردے کی بات آ رہی ہے، جب اسلام کو سمجھنے کی بات آ رہی ہے، تو وہاں کے علماء کرام سے بتائیں۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو اسٹوڈیو میں بلائیں جو دن کو رات ثابت کریں۔ اب کوئی بھی ایک منٹ میں کہہ دے دن ہے تو بس کھیل ختم۔ تو وہ ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جس پر ڈیبیٹ ہو سکے، جس میں پھیلاؤ ہو سکے۔ مزہ تو تب ہے نا کوئی دن کو رات ثابت کرے یا رات کو دن ثابت کرے۔ اگر رات کو رات کوئی کہہ دے تو کھیل ہی ختم ہے۔ تو وہ جانتے ہیں کہ ہم مدرسے جائیں گے تو بس کہہ دیں گے حجاب ضروری ہے، لیکن وہ ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جو اس میں مطلب کہ طول کلام کرے، کچھ ایسے ویسے کہے۔ اب پہلے ہم لوگ کتابوں میں پڑھتے تھے کہ منافق ہوا کرتے تھے، کہ حضور کے مجلس میں بیٹھتے تھے۔ آج ایسے لوگ بھی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، کچھ کا نام بھی بتا دیتا ہوں، جیسے صبوحی خان ہے، مختار عباس نکہت عباس ہے، مختار عباس نقوی ہے، اور عارف محمد خان ہے۔ یہ وقت کے منافق لوگ ہیں، یہ وقت کے منافق لوگ ہیں، اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ ایک وقت کی نماز تک نہیں پڑھتے ہوں گے اور آ کر کے یہاں اسلام کو سمجھاتے ہیں۔ سوچو ہم لوگ کہاں چلے گئے۔ دن رات ہم لوگ کیا کہتے ہیں، کم از کم 22 سال تو ہم اسلام کی پڑھائی کرتے ہی ہیں، اور وہ کیا 2 سال بھی اسلام کے نہیں پڑھائی کیا ہوگا، اور جو مدرسے میں پوری زندگی صرف اسلام کو پڑھانے میں صرف کر دیے، آج ان سے اسلام نہیں پوچھا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں سے اسلام پوچھا جاتا ہے جو صرف نام کے مسلمان ہیں، جنہیں عربی کی گرامر تک معلوم نہیں ہے، جنہیں عربی کا ترجمہ تک کرنے کا معلوم نہیں ہے، آج ان سے اسلام پوچھا جا رہا ہے کہ اسی علماء کی خدمت کو مطلب اردو میں چاہے پڑھ لیا ہو، چاہے انگلش میں پڑھ لیا ہو، تو جسے عربی کی گہرائی کا علم نہیں ہے، آج اس سے اسلام سیکھا جا رہا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آج ایک ویڈیو اور دیکھے کہ کرناٹک میں جو بچی اسکول جا رہی تھی اس سے حجاب اتارا گیا۔ دیکھو ہم لوگ کہاں آ گئے ہیں، کہتے ہیں حجاب ضروری ہے، کیا کہتے ہیں،
علم ضروری، خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی عزت و آبرو کی خود اپنی حفاظت نہیں کیے تو کل اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کریں گے۔ اس وقت یہ مت کہنا کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے حجاب کو اتار دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ہمارے لیے علم امپورٹنٹ ہے ہی نہیں۔ علم تو سب کے پاس ہے، یہودی کے پاس ہے، عیسائی کے پاس ہے، ہندو کے پاس ہے، ہر جو غلط سے غلط کام کر رہا ہے تو علم تو ان کے پاس بھی ہے۔ ضرورت ہے عمل کی، ضرورت ہے عمل کی، دنیا تلاش کرتی ہے عمل کو، علم تو سب کے پاس ہے۔ اچھا کرم والے کو دنیا اللہ رب العزت کے یہاں مقبول ہے، قبول ہے۔ ترقی کوئی علم سے نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر علم عمل نہ ہو۔ کبھی آپ کسی کو دیکھیں کسی جانکار کا ہاتھ چومتے ہوئے؟ نہیں۔ اسلام کی نظر میں قابل قبول وہ ہے جن کے پاس عمل بھی ہو۔ اس لیے میڈیا والا میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اسٹوڈیو میں ایسے لوگوں کو بلائیں جن کے پاس تین چیز ہو، علم بھی ہو، عمل بھی ہو اور بصیرت بھی ہو۔ صرف جانکار کے لیے میں اس لیے بلایا ہوں کہ یہ جانکار ہے۔ یہ جو لفظ بولتے ہیں اس سے چڑ آتی ہے جانکار۔ ابھی جانکار تو اس دنیا میں سب ہے، کون جاہل ہے؟ سب اپنے آپ کو جانکار سمجھتا ہے، سب کے پاس اپنا اپنا علم ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی جب بات ہو تو ایسے ہی لوگوں کو بلائیں جن کے پاس تین چیز ہو، علم بھی ہو، عمل بھی ہو اور بصیرت بھی ہو۔ چوتیا کرام کو، سب چوتیے لوگوں کو مت بلایا کریں، یہ سب وقت کے منافق ہیں۔ اور صرف کیا کہتے ہیں، ابھی جیسے صبوحی خان ہے، وہ جس کا لے رہی ہے، ان سے یہ کہنا کہ قرآن میں اس کی اجازت ہے، وہ جس کا اور وہ جو اس سے ہوا ہے قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہ لوگ جو ہے صرف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور بی جے پی والے سے کبھی خیر کی امید ہی نہ کرنا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، آپ لوگ سنے بھی ہوں گے اس کے بارے میں، کہ ایک شخص ایک دیوار کے نیچے سو رہا تھا اور وہ دیوار گرنے والی تھی۔ شیطان آیا، اس شخص کو اٹھا دیا۔ تو وہ دیکھا رہی ہے، تو شیطان ہم کو اٹھا جگہ کیسے دیا؟ تو وہ پوچھا ہم کو کیوں جگائے؟ بولا کہ یہ دیوار گرنے والی تھی اور آپ دب کر کے مر جاتے۔ بولا آپ تو شیطان ہیں، آپ اچھا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو کہا، وہ پھر بھی پوچھا کہ بتائیے، تو بتایا کہ مجھے بتاؤ کہ تم شیطان ہو پھر اچھا کام کیسے کر سکتے ہو؟ مجھے یہ مطلب عقل کے خلاف بات نظر آ رہی ہے۔ تو بولا کہ تم اس دیوار کے نیچے دب کر مر جاتے اور تم شہید کی موت مرتے، تو اس لیے۔ تو کہا کہ اچھا یہ بات ہے۔ تو ایسے ہی بی جے پی والے کے کام ہوتا ہے، ظاہراً تو آپ کو لگے کہ یہ صحیح ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بی جے پی والے سے کبھی خیر کی امید کر ہی نہیں سکتے ہیں آپ۔ یہ ظاہراً آپ کو لگے کہ بی جے پی والے کا کام اچھا ہے لیکن وہ اچھا ہوتا نہیں ہے۔ تین طلاق پہ اتنا بولتے کیوں ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ سب مسلمانوں کے دل میں مروڑ ہے۔ کوئی بھی مطلب اگر کیا کہتے ہیں 1000 میں سے 2 آدمی اگر خوش ہے تو اس میں سے وہ جانتے ہیں کہ 998 آدمی ناراض ہیں اس سے، اس لیے وہ بات پر اسی پہ لاتے ہیں۔ اب حجاب کا معاملہ آیا، پی ایم مودی کیوں نہیں کچھ بولے؟ ابھی کہاں چلے گئے بی جے پی والے کہ پہلے کہتے ہیں کہ انقلاب اصل ہے یا تعلیم اصل ہے۔ ارے بھائی، ہم ایک چیز میں رہ کر کیا نہیں حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ رکاوٹ بن رہے ہیں۔ آپ کو اسلام کے شعائر سے ایک پہچان سے نفرت ہے۔ آپ پولیس تھانے میں، پولیس سب کے لیے ہے، پولیس تھانے میں جائیے، ہر ہندو پولیس والے لال دھاگا باندھتے ہیں اور کڑا باندھتے ہیں، کیا کیا ہے ان کا، کتنے پولیس تھانے میں مندر ہیں، سب کو توڑوا دیجیے آپ۔ ہم تو کبھی مسلمان کسی چیز پر اعتراض نہیں کیا، ہم جانتے ہیں بھائی آپ کی آستھا کی، آپ کے دھرم کا حصہ آپ کریے، لیکن جب آپ اس طرح کہیں گے کہ اسکول جو ہے ایک ایسی جگہ ہے جہاں سب لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ایک ڈریس کوڈ نافذ کر دیجیے، اور اس ڈریس کوڈ میں اگر وہ حجاب کرے کوئی، اس ڈریس کوڈ میں تلک لگا کے، لیکن رنگ کپڑے کا متعین کر دیجیے، حجاب اسی میں کر لے گا، اسی ڈریس میں، کیا دقت ہے؟ لیکن آپ کو نفرت ہے اسلام سے، اسلام کے شاعر سے نفرت ہے، آپ وہاں تک لے آئے ہیں ہم کو۔ اور میں مسلمان کے ماں باپوں سے کہنا چاہتا ہوں، بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اسکول کو قائم کیجیے اور اپنے بچوں کو وہاں پڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں لائے تو 40 سال تک پہلے اپنے کلچر کو پیش کیا، اپنے آپ کو پیش کیا، اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے بعد بتایا کہ ہم پیغمبر ہیں۔ پردہ اسلام کا حصہ ہے، اس کو آپ خارج نہیں کر سکتے۔ کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ قرآن میں آیا ہے، بس۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اللہ نے قل کہا، قل کہتے ہیں حکم کا، اور حکم یہ ہے کہ وہ واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ و نساء المؤمنین، بہت لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں آیا؟ آپ قرآن کو پڑھتے کہاں؟ جو قرآن پڑھتا ہے ان سے آپ پوچھتے ہی نہیں ہیں، چوتیے لوگوں سے پوچھتے ہیں، وہ کیا بتائے گا؟ وقت کے منافقوں سے پوچھتے ہیں۔ بہت کچھ تھا، ٹھیک ہے، میں تو کوئی لکھ کر کے ترتیب سے مطلب نہیں بولا ہوں، ذہن میں تھی یہ بات میں بول دیا۔ حالانکہ بولنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کو لکھ لیجئے، سمجھ لیجئے اور ایک بار پڑھ لیجئے تاکہ ترتیب وار آپ بول سکیں۔ یا پھر جو بولنے میں ماہر ہو جاتے ہیں ان کے بعد وہ بیٹھا لیتے ہیں ہم کو ایسے سے بولنا ہے۔ ہم کو مطلب تکلیف ہو رہی تھی بہت یہ سب سن کر کے، میں سوچا کہ اپنے دل کے بھڑاس کہاں نکالوں اور کیسے نکالوں، تو یہی ایک ذریعہ ہے۔ اور آپ اچھی رائے سے مجھے نوازیے گا کہ اس صورت میں کیا ہونا چاہیے، کمنٹ میں بتائیے گا۔
اور نگیٹو کومنٹ ہرگز مت کیجیے گا، کیونکہ میں ایک کوشش کیا یہاں تک، آپ تو وہ بھی آپ بھی کیجیے۔ اگر آپ مدرسے کے بچے ہیں تو آپ اپنی صلاحیت کو کیونکہ آپ کے پاس بولنے کی صلاحیت ہے۔ اسکول کے بچے تو بول بھی نہیں پاتے ہیں اکثر، ان کو اگر بولو گے 10 منٹ بولنے کے لیے تو ان کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس لکھنے کی صلاحیت ہے، آپ کے پاس بولنے کی صلاحیت، تو بولیے تو صحیح۔ اسی طرح جس طرح میں ویڈیو بنائی اسی طرح آپ ویڈیو بنائیے اور اچھی بات بولیے، حدیث رسول کو پیش کیجیے، قرآن کی آیت کو پیش کیجیے اور وائرل کیجیے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پاس لے کر کے پہنچتے جن کے پاس علم کا نام نہیں ہے، اور جو علم والے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ بولیے، اور آج تو موبائل سب کے پاس ہے، ہر حال میں بولیے، 2 لفظ ہی بولیے، 2 منٹ ہی بولیے، لیکن بولیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر بولنے میں کہیں کوئی غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی، یا کسی کو تکلیف ہوئی ہو، حالانکہ ہم حقیقت بیان کیا، اور حقیقت کا حق ہی یہی ہے کہ کسی کو حق بات پر تکلیف ہوتی ہے، بہرحال معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔